بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمار رہتا تھا جس کا آواز خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتے اپنے لگتے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداؤں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اس طرح شام ہو گئی۔ یکا یک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کنویں کے آبے میں گر کر چل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کر، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آبے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ و سلام علیہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اجازت جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ بہنوں پڑھو درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی لی اور پڑوسی سے کہا میری مراد پوری ہوئی تو میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنا دو، اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھر ہوئی لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئی اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کے مالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیں تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عمل کے مالک خود جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لو تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی ہے معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ اپنی ڈیوری تک نہ پہنچی تھی کہ قرآن جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس فاخرہ پہنایا، کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئی۔ اس شان سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ انن فن شادی کا مکان ماتم گدا بن گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، بے ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے میرے معبود، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود، برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بہنوں پڑھو درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خداوند واحد لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز دے کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی۔ آپ اپنے دولت خانہ پر تشریف لے آئیں تو تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا عز و جل کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا حصہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادے اور وزیرزادی دونوں لڑکیاں ساتھ چلیں۔ جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے، کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں اس زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادے اور وزیرزادی کا پتہ نہ چلا، دونوں پہاڑوں پر جا گری۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے، تمام لشکر لوٹ آئے لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ وزیر نے بہت ڈھونڈا اور خود بھی سرگرداں پھرے لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنی دار سلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق وقت کے ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں
شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر تلاشی آب میں روانہ ہوا اور اتفاقاً اسی پہاڑ پر پہنچا جس پر یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے چھٹ کر اور پریشان ہو کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائیں اور فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی اور جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے حسب و نفس سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح ہم اپنے والدین سے چھٹ گئے ہیں۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر ماؤ سامان و سواری کے پہاڑوں پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی کہ اے لڑکیوں، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر اپنے امرا ان دونوں کو لے کر اپنے دارالسلطنت کو واپس آیا۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ کے نام میں خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا کہ ہماری لڑکی کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ میری لڑکی سے اپنی لڑکی اور وزیر کی لڑکی سے وزیر کی لڑکی کی شادی کرنا منظور فرما دیں۔ پہلے بادشاہ نے آخری بات منظور کر لی اور دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور حسب سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئیں۔ کہانی سننا یا سنانا بالکل بھول گئیں۔ تاریخ مقرر ہو گئی اور سامان شادی ہونے لگا۔ مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلیں۔ اتفاق کے وقت کہ ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا وہ چھوٹ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخران ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر ہی پر چھوٹ گیا۔ وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ سپاہی گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ، نہ فوج، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ چاہا کہ لوٹا اٹھا لے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا یک اس لوٹے میں سے سانپ نے پن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس واپس آ گیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو میں سب صحیح و سالم چھوڑ کر آیا ہوں، اتنی دیر میں یہ کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم جادوگر کی لڑکیاں ہو، یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائیں، گھر تک جانے میں کیا کرو گی؟ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔ جب دونوں لڑکیوں نے سنا کہ یہ ماجرا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں کہ خداوند یہ کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی اور آج کیا کھانا میں ہے، صبح قتل کیے جائیں گے؟ یا خدا تجھے معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی عالم غشی میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر نظر آئی اور کہا لڑکیوں، تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو ہم جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بدعہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ تم لوگ اسی قید خانہ میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو دیکھا کہ آنچل میں 2 پیسے بندے ہیں۔ انہوں نے کسی تصویر سے 2 پیسے کی شیرینی منگوائی اور ایک نے کہانی کہی اور دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلوایا اور دلہنوں کو قتل کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے پھر ہم کو قتل کر دے۔ بادشاہ آیا، شہزادیوں نے اپنے ہینا انوٹ ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیجیے کہ وہاں کی حالت معلوم ہو جائے، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے یہاں بھیجا کہ حال دریافت کرے۔ اس نے دیکھا کہ محل شاہانہ تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہا کیا سنایا؟ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی اور کہا کہ ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادہ اور وزیرزادے کی دلہنیں تھی رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرپوش ہو گئی۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم جناب سیدہ صلاۃ اللہ سلام علیہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔